مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان، جس کے اندر وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ایک ذہن دیا ہے، جو اس کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق یہ چلتا ہے، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتا۔ گھوڑا انکار نہیں کر سکتا، آج میرا موڈ نہیں ہے، اس پہ لگام ڈالی جائے گی وہ چلے گا۔ بکری کو ذبح کیا جائے گا۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عقل سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے۔ تو ایک سوچ شیطان بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آگے آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا، کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دعوت چل رہی۔ مسلمانوں کے بچے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ میں یورپ کی دنیا میں اتنا پھرا ہوں کہ اتنا یورپ والے خود نہیں پھرے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں دین سے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو وہ تو ایک کفر کا ملک ہے، یہاں اسلامی ملک میں رہنے والے کوئی خدا نہیں۔ تو ایک ذہن شیطان بناتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا، اس کے مزے لے لو۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے، وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ جو تم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، بارش، بجلی، نغمے، پھول، کانٹے، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، پتھر، معدنیات، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن میں۔ کون سے دن؟ آخرت کے، جو ایک دن 1000 سال کا ہے۔ 6 دن میں ساری کائنات بنا دی۔ ہماری زمین تو ایک چھوٹے سے دانے کی طرح ہے اس کائنات میں۔ رائی ایک پودا ہے، اس کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس چھوٹے دانے سے بھی چھوٹی ہے یہ زمین، اور کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیران ہوتی ہے عقل جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے 2 دن میں بنائی،
اور صرف تمہاری زمین جو رائی کی طرح ہے پورے 4 دن لگائے۔ کیا عجیب بات ہے، اتنا بڑا 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، 2 دن۔ جنت بنائی، دوزخ بنائی، 2 دن۔ عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، جنت، جہنم، آسمان کے نیچے، پہلے آسمان کے نیچے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ 2 دن۔ اور یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ، حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی، جس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، سیمنٹ سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی، خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے، لنٹر ڈل گیا، اس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر فی یومین، 2 دن، 7 زمین آسمان 2 دن میں، اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے گرے سٹرکچر 2 دن۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر زمین کے اندر قیامت تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا۔ ابھی تو 7 ارب ہے نا، 7 کھرب بھی ہو جائیں، 70 کھرب بھی ہو جائیں، زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام، اب پوری آیت سن، قل اِنَّکُمْ، کہو میرے محبوب ان سے، تم پہ حیرت ہوتی ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا، اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی، معلق ہے، ہوا میں ہے، فضا میں۔ اب تو اب پتہ چلا نا، ہوا میں ہے، فضا میں، ساری کائنات ہوا فضا میں ہے۔ فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، ہمالیہ، ناگا پربت، راکا پوشی، کیٹو، پہاڑی سلسلے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات، فی 4 ایام، 4 دن میں بنائے اس زمین کو، 4 دن میں۔ پھر باقی کائنات میں کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، اس نے آسمانوں سے زمینوں سے کہا، ایتیا، جھک جاؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم آ گئے۔ ایک عجیب حدیث سنو، موسیٰ علیہ السلام نے
ایک دفعہ پوچھا یا اللہ، ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو، اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا جاتا۔ اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں خربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر۔ 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو، بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، وہ میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی کو اس کے منہ میں جاتی ہو، کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، علام، ہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ تو سنریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے. 12 لاکھ گنا ہے سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ. اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے. اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی ہے. اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جاوے، تھوڑی ادھر لگی جاوے. یہ سے گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے؟ کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے. جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے 1 سیکنڈ میں، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے. تو وہ کیسے، کون کر رہا ہے یہ؟ 1 سیکنڈ پہلے نکلے. روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. الشمس تجری لمستقر لها، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا. کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. بدر 14ویں کا چاند. جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر تھیں اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں. ایک پہاڑی تھی جس کو اس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے ثنیۃ الوداع کہتے. وہاں بچیاں بچے کھڑے تھے. ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے. فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں. نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی. اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے، اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا. اونٹنی کا چہرہ پہلے آئے گا نا، تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ جب یہاں تک آیا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا. کیا کمال بچیوں کی فصاحت ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع. تو یہ کون کر رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں. یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ
یہ رات آئی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جا، تو کوئی طاقت ہے جو سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، لگا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر لے؟ جب پیسہ 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 کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ تو مر کے پیچھے چھڑی جاؤ۔ وہ کہتا مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ سورج کو درمیان میں کھڑا کر دوں اور اس کو ہلنے نہ دوں، اس کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دوں، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریب ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمت ہی، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی، ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا، ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک۔ رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے۔ سب الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں۔ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں ایک ہی کی بات چلتی اور کسی کی نہیں چلتی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ان العزت للہ، ہر عزت، قوت، طاقت، حکومت، دن رات، سورج، چاند، ستارے، وبالنجم ہم یہتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ تو تم ادھر سے چوچے، تم اللہ کے قبضے سے باہر ہو، ساڑھی مرضی ایسی جو کریے، چلو کرو، پھر موت سے لڑ کے دکھاؤ، میں نہیں مردہ، اسرائیل آوے تو کلاشن کو ٹھوک دے وے، میں نہیں مرنا، ہو جا، چلا جا، کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی طاقت؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں مصیبت ڈال دوں تو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ آج پوری امت پر مصیبتیں ہیں،
اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہارے گناہ تو میں ویسی درگزر کر دیتا ہوں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کا الٹ بھی بتایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہیں عزت دینا چاہوں، بلندی دینا چاہوں، ہر بھلائی دینا چاہوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ یہ امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، آسٹریلیا والے روک لیں گے، ایشیا والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون نے کتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ نہیں پیدا ہونے دینا، اور میرا رب کہہ رہا ہے اِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پالا، کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پالا، اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، انہو قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو گا۔ میں نے کہا فرعون تیری گود میں پا، تیرے گھروں روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا۔ تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ، ان القوت للہ جمیعا، ان الامر کلہ للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، پھاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے؟ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے ایمان لانے کے بعد، تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شریک تھے، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معانا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرت، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 نے ہتھوں نے 1,000 کے منہ پھیر دیے، کب ہم ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا، کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی، چاہت تھی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا،
فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں، اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رو رو رو، سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1000 کافر ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذل وتعز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پھر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے، چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے، لمبا کر کے دکھاؤ۔ وہ جی ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے۔ پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے۔ کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے۔ ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارا اپنا بھی باغ ہے، تو اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو۔ یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، بدلا چکا مار کے دیکھو، آمدی لکڑ نو پتہ لگ جائے گا کوڑی زار ہوندی۔ تو اس میں سے میٹھا کس نے نکالا؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کس نے نکالا؟ اتنا سا بیج تربوز کو ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چنبیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟
वअंज़ल लकुम मिनस्समाइ माअ, है कोई बादलों से पानी बरसाने वाला। फअंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा, ये दरख्त बागात है कोई अल्लाह के सिवा निकालने वाला। फिर आगे एक थप्पड़ भी मारता है इंसान के आंखों पर। मा कान लकुम मन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो। इलाहुम अल्लाह, फिर एक जोरदार आवाज आती है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा।